اب بتائیے کہ کیا الیاس قادری صاحب نے اپنے بیٹے کے دل میں جان کے دیکھا ہے کہ جناب یہ سب سے زیادہ متقی یہی، سب سے زیادہ تقوی کا حامل یہی ہے، اور یہ 20 لاکھ سے زیادہ جو مریدین میرے ہیں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش اور پوری دنیا میں، ان سب میں جناب یہ سب سے زیادہ متقی ہے؟ تو ایک تو یہ الیاس قادری صاحب نے اپنی پوری جو تحریک کے لوگ ہیں نا، سب مریدوں کو ایک بڑا زوردار تماچہ رسید کیا ہے کہ سدھر جاؤ تم لوگ ابھی میرے بیٹے کے مقام پہ نہیں پہنچے ہو، میری کیا تمنا تم لوگ کر سکتے ہو، یا میرے کس طرح تم درجے پہ پہنچ سکتے ہو۔ اور واقعی حالت اندھے مریدوں کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیروں کے ساتھ آج کل جو معاملہ کرتے ہیں وہ پیغمبر والا معاملہ کرتے ہیں، اس سے کم کا معاملہ نہیں کرتے، اور بلکہ یہ بھی دیکھا سنا گیا ہے کہ ان کے پسینے تک کو لوگ جو ہے وہ ٹیشو پیپر جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، اور ان کی چیزوں کو یہ ان کے ساتھ جس طرح سے معصوم ہونے والا کہ گویا ان کی ہر چیز میں شفا بھی ہے، برکت بھی ہے، وہ ایک آن میں اڑ کر بھی کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، وہ یہاں بھی ہوتے ہیں، کسی اور جگہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، معزز خواتین و حضرات، مفتی فضل ہمدرد کا بیان آپ نے سنا ہے، جس میں وہ امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس ستار قادری صاحب کو محض اس بات پہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے عبید رضا کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا مولانا الیاس ستار قادری صاحب نے اپنے بیٹے کے دل کے حالات کو جان لیا تھا؟ کیا انہوں نے ان کے دل میں جھانک لیا تھا کہ ان سے بڑا متقی، پرہیزگار اور نیک صالح کوئی نہیں؟ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا الیاس ستار قادری صاحب کا یہ جو اقدام ہے، یہ جو فعل ہے، اپنے بیٹے کو جانشین بنانا، یہ 20 لاکھ مریدوں کے منہ پہ تمانچہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس ساری صورتحال کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا الیاس ستار قادری صاحب کے جو مرید ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، مولانا الیاس ستار قادری صاحب کے تبرکات کو محفوظ کرتے ہیں، یعنی ان کو معصوم بنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس ساری صورتحال کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میرا مفتی فضل ہمدرد سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مولانا الیاس ستار قادری صاحب کا اپنے بیٹے عبید رضا کو اپنا جانشین مقرر کرنا یہ ایسا ہے کہ جیسے 20 لاکھ مریدوں کے منہ پر تھپڑ رسید کرنا ہے، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ مولانا الیاس ستار قادری صاحب نے اگر اپنے بیٹے کو جانشین بنایا ہے تو ایسا ہے کہ جس طرح جو سارے ان کے مرید ہیں، ان کے چاہنے والے، ان کے چہرے کے اوپر زوردار تھپڑ رسید کیا مولانا الیاس ستار قادری صاحب نے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ مولانا الیاس ستار قادری صاحب کا اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کرنا یہ ایسا ہے کہ جیسے ان کے مریدوں کے اوپر، یعنی 20 لاکھ مریدوں کے چہرے کے اوپر تھپڑ رسید کرنا ہے، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے کے اوپر تھپڑ پڑا اس وقت جب غزالی زمان جیسی شخصیت، شاہ احمد درانی جیسی شخصیت، مولانا عبدالستار نیازی جیسی شخصیت، علامہ ارشد القادری جیسی شخصیت، دیگر تمام شخصیات موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود ان تمام مشائخ نے مولانا الیاس ستار قادری کو امیر دعوت اسلامی مقرر کیا؟ کیا اور دیگر افراد موجود نہیں تھے اہل سنت کے اندر؟ ان کو ہی کیوں چنا گیا؟ کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت کے منہ پہ تھپڑ تھا؟ اگر آپ کے ہاں یہ کرائٹیریا ہے کہ مولانا الیاس ستار قادری صاحب نے جو اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کیا ہے تو یوں سمجھیے کہ ساری دعوت اسلامی کے منہ پہ تھپڑ ہے، تو کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے کہ علماء مشائخ نے سب کو چھوڑ کر مولانا الیاس ستار قادری کو ہی دعوت اسلامی کا امیر بنایا؟ اور دوسرا، آپ نے یہ کہا کہ مولانا الیاس ستار قادری صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ آپ کے تبرکات کو اکٹھا کرتے ہیں، یعنی آپ کی محبت میں آپ کے تبرکات کو اکٹھا کرتے ہیں، یعنی آپ کو معصوم بنانا چاہتے ہیں۔ میرا آپ سے صرف اتنا سوال ہے، گزارش ہے کہ کوئی ایسا ولی، کوئی بزرگ، کوئی عالم دکھا دیجئے جس کے چاہنے والے، جس کے مریدین اس کو معصوم سمجھتے ہوں۔ ہم تو غوث اعظم کو معصوم نہیں سمجھتے، ہم تو کسی ولی کو، کسی جو ہے وہ بزرگ کو، کسی عالم کو ہم معصوم نہیں سمجھتے۔ تو دعوت اسلامی والے یا غیر دعوت اسلامی والے جو ان سے محبت کرتے ہیں، کون ایسا شخص ہے جو مولانا الیاس ستار قادری صاحب کو معصوم سمجھتا ہو؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی مولانا الیاس ستار قادری صاحب سے محبت کرتا ہے تو کیا ان کو معصوم سمجھتے ہوئے محبت کرتا ہے؟ رہی بات آپ کو سمجھانے کی، سوال گندم جواب چلنا، بات ہو رہی ہے مولانا الیاس ستار قادری صاحب نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کیوں کیا؟ آپ نے ان کی معصومیت پر، کرامات پر، تبرکات کے اوپر سوال کھڑے کر دیے۔ یہ کون سی منطق ہے آپ کی؟ جب بات ہو رہی ہے جانشینی کی تو آپ اس پہ بات کریں، جو آپ پھیر گھیر کر بات کر رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سیدھی سی بات کریں کہ آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور میری بات یہ ذہن نشین کریں کہ مولانا الیاس ستار قادری جو ہیں یہ کیوں کامیاب ہیں؟ ان کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا راز ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کیا۔ مولانا الیاس ستار قادری صاحب کسی ہڑتال میں، کسی مظاہرے میں
شرکت نہیں کرتے، کبھی انہوں نے روڈ بلاک نہیں کی، کبھی مظاہرہ نہیں کیا، کوئی معاملہ ہو یہ بیٹھ کر اپنا دین کا کام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے تو وہ امن سکون سے بیٹھ کر دین اسلام کا کام کر رہی ہے۔ یہ باہر لڑتے جھگڑتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، روڈز بلاک کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، سیاست میں آتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ گھر بیٹھ کر دین کا کام کر رہے ہیں، اور خدا کے لیے ان کو دین کا کام کرنے دیجیے۔